الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومؤيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال الله تبارك وتعالى في محل آخر ومن يعمل سوءا يجز به قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت ہی بڑا فضل، اس کا کرم، اس کا شکر، اس کی عنایتیں، اس کی نوازشیں، اس کی مہربانیاں کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ ابھی سانسیں لے رہے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور تیزی کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر سے یہ مہینہ گزر رہا ہے، جبکہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ کامیابی والا مہینہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت نبی ہاشمی سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المطہری و رمضان المکفری، یعنی شعبان کا مہینہ بندوں کو پاک کرنے والا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ کفارہ والا مہینہ ہے، یعنی جو ہم سال بھر گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کا کفارہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں رمضان عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان کا مہینہ یہ آپ کے یعنی بندوں کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہماری پاکی کا مہینہ ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہر طرح کی
وحیات سے پاک کرنے کے لیے، ہر طرح کی برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور یہ فرمایا کس نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان المطہری اور رمضان المکفری، شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان کفارے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عظیم مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان رات بھی بندوں کو عطا فرمائی، جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ یعنی بارات یعنی نجات والی رات، بندوں کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات عطا فرمائی، جسے شعبان المعظم کے مہینے کی سردار رات کہا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے کے تمام راتوں میں جو سب سے فضیلت والی، عظمت والی اور جو ہے گناہوں سے پاک کرنے والی رات ہے، وہ شب بارات ہے۔ شب کا معنی ہے رات اور بارات کا معنی ہے نجات، یعنی یہ رات ہمیں نجات دلانے کے لیے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو عظیم الشان رات بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دینے والا ہے، اس رات کا نام شب بارات رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اس رات کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات جو شعبان المعظم کے مہینے میں جو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تو ہمیں دے رہا ہے، اے مولا تعالیٰ اس رات کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے ہم معلوم کریں یہ رات جو ہمیں دی جانے والی ہے، یہ رات ایسی مقدس رات ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ جو ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس میں ہم ابھی سانسیں لے رہے ہیں، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حالانکہ لوگ شعبان کے مہینے میں غفلت میں رہتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، لوگ تو غفلت میں رہتے ہیں، لوگ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے مزے میں، لیکن انسان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شعبان کا مہینہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یاد دلایا یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی کے فیصلے کرتا ہے کہ سال بھر آنے والے سالوں میں تمہیں کیا دینا چاہیے اور تمہارے سے کیا چھین لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہینے میں اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے یہ شعبان کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں ہماری موت کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے کس کس کا انتقال ہونے والا ہے اور کتنے بچے جو ہے اس دنیا میں آنے والے ہیں، کس کو اور کتنے لمحے اور کتنے گھنٹے اور کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے سال زندہ رہنا ہے، وہ اسی شعبان کے مہینے میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کو یاد دلاتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب نے ہمیں جو ہے یہ خبر دی کہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، لوگ مگن میں رہتے ہیں، لوگ مستی میں رہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری آنے والی موت لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ مہینہ جو ہے ڈیسائیڈ کرنے والا ہے، یہ مہینہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اگلے سال ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، اگلے سال ہماری زندگی غریبی میں جینے والی ہے یا پھر مالداری میں جینے والی ہے، کسے کتنا رزق ملنے والا ہے، کسے صحت دی جانے والی ہے اور کون بیماریوں میں مبتلا ہونے والا ہے، وہ اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہمارے دفتریں بانٹ دی جاتی ہیں کہ جو ہے انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ کن کن ملکوں میں اور کن کن علاقوں میں، کن کن بستیوں میں، کون سے دنوں میں کس کس کی جان نکالنا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت ملک الموت کے ہاتھ میں دفتریں دی جاتی ہے۔ ذرا غور کرو تو یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا جو ہے
ضروری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب کی رضا سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہمارے دفتر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے، ہمارے نامہ اعمال جو ہے رب قدیر کی بارگاہ میں پڑھے جانے سے پہلے، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، سچی توبہ کریں، کثرت سے اس کی عبادتیں کریں، اور جو ہے کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، توبہ کرتے رہیں، اور رب قدیر کو منانے کی جو ہے کوشش کریں، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں یہ جو ہے طے کر لیا جاتا ہے کس کو رہنا ہے، کس کو اس دنیا سے جو ہے فراغت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں رمضان اور شعبان جتنے عظمت والے مہینے ہیں سارے مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو اور دراز فرمائے تاکہ ہم اس کی اور عبادتیں کر سکیں، تاکہ ہم اور اس رب قدیر کو منا سکیں، تاکہ ہمارے سے اور جو ہے اس پاک پروردگار عالم کا، دین کا، اسلام کا، تبلیغ کا کام ہمارے سے ہوتا رہے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس سال میں ہمارے معاملات لکھے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے حق میں بہترین صحت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے سکون اور آرام کے اور جو ہے پروردگار عالم آسانی کے ہمارے حق میں فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جو ہے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، یہ شعبان کا مہینہ جس میں ہمارے سارے اعمال رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں، ہماری نیکیاں بھی پیش ہوں گی، ہمارے گناہ بھی پیش ہوں گے، ہمارے کرتوت بھی پیش ہوں گے، اور ہم نے جو جو کیا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے زیادہ نیکیاں کی، ہم نے توبہ کیا، ہم نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کیا، ہو سکتا ہے وہ پروردگار عالم بڑا مہربان ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اگر چاہے تو ہماری زندگی اور لمبی کر دے، ہماری عمر کو اور طویل کر دے، وہ چاہے تو خوشی سے ہمارے رزقوں میں وسعتیں نازل کر دے۔ تو یہ رب قدیر کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رب قدیر کو منانے کا مہینہ ہے۔ اور میرے رسول نے تو فرمایا شعبان المطہری، شعبان بندوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس مہینے میں پاک ہو جانا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو جو گناہوں میں ملوث ہے، جو گناہوں کے نشے میں ڈوب گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ہر بندے کو اس رب قدیر کی چوکھٹ اور اس کی توبہ کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، شیطان کس کو نہیں بہکاتا؟ شیطان سب کو بہکاتا ہے۔ شیطان ہمارے رگوں میں خون کے ساتھ سرایت کرتا ہے، جس طرح ہمارے بدن میں، ہمارے رگوں میں خون دوڑتا رہتا ہے، اسی طرح شیطان کے وسوسے ہمارے رگوں میں دوڑ رہے ہیں۔ تو شیطان سب کو بہکاتا ہے، اس کا کام بہکانا ہے، لیکن ہمارا کام ہے اس سے جنگ کرنا، اس سے لڑنا، اور خدا کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو توبہ کی طرف یہ مائل ہونے کا مہینہ ہے۔ تو شب بارات آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ہمیں اس رات آنے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ اس رات تو ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، ہماری بدیاں، نیکیاں، ہمارے کرتوت سب رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے اعمال دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے وہ غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے غضب سے ہمیں بچائے اور اس کی رضا ہمیں عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، بندہ مومن جب ایک گناہ کرتا ہے، ہم گناہ کے ایسے عادی ہو گئے ہیں، یعنی گناہ کی عادت ہمارے اندر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج بندہ مومن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔
गुनाह ना समझते हुए हम गुनाहों को अच्छा समझते हुए आज करते जाते हैं। आज कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं जिसकी ज़बान खुलती है और झूठ ना बोला हो, ज़बान खुलती है गाली ना देता हो, ज़बान खुलती है न जाने कितने लोगों का दिल उसने ना तोड़ा हो, और हम कमाई के नाम पर कितने लोगों का माल जो है हड़प करके खा लेते हैं, कमाई के नाम पर कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं, कमाई के नाम पर कितने लोगों को हम जो है सता कर उनका रुपया पैसा देते हैं, और न जाने लोग जो है कई ऐसे होते हैं जो उनका खा भी लेते हैं। तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला एक एक गुनाह पर जो है हमें ऐसा हिसाब लेने वाला है कि उसकी बारगाह में कोई खड़े होने के लायक नहीं है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ऐसा गज़बनाक होगा, ऐसा गज़बनाक होगा, उस दिन जो है अच्छे नमाजी उस रब्बे क़दीर की बारगाह में खड़े होने के लिए डर रहे होंगे। गुनहगार तो गुनहगार, अच्छे नेकियां करने वाले, रातों में उठकर तहज्जुद अदा करने वाले और अपनी ज़िंदगी में अपना बहुत सारा माल रब्बे क़दीर की बारगाह में निछावर करने वाले, ऐसे नेकोकार दुनिया जिनकी मिसाल देती थी, ऐसे नेक और मुत्तकी परहेज़गार लोग भी कल क़यामत के दिन रब्बे क़दीर की बारगाह में खड़े होकर जो है उसके हुजूर एक सवाल का जवाब देने के लिए काँप रहे होंगे। हम तो गुनहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो खताकार हैं, और हम तो पापी और मुजरिम हैं, हम तो आसी हैं। लिहाजा अगर हमें रब्बे क़दीर की बारगाह में अगर एक गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा तो हरगिज़ हमारे अंदर ये हिम्मत और ताकत नहीं रहेगी कि हम रब्बे क़दीर की बारगाह में खड़े हो सकें, हम उसके बारगाह में एक गुनाहों के बारे में जवाब दे सकें। इसीलिए मौत आने से पहले हमें मौत की तैयारी करना है, वो वक्त आने से पहले हमें तौबा की तैयारी करना है। आज सांसें चल रही हैं तो हमारे लिए तौबा करना भी आसान है, आज सांसें चल रही हैं तो हमारे लिए रब को मनाना भी आसान है, आज हमारी सांसें चल रही हैं तो रब के हुजूर झुकना भी हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर हमारी सांसें बंद हो गई हम पुकारते रह जाएंगे, रब को जो है रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, लेकिन दोबारा हमें इस दुनिया में ना भेजा जाएगा, ना तौबा के लिए मौका दिया जाएगा, ना उसके हुजूर झुकने के लिए हमें मौका दिया जाएगा, और ना कोई इबादत के लिए हमें मौका दिया जाएगा। तो लिहाजा आज हमारे पास वक्त है हज़रात मोहतरम, ये शाबान का महीना है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबके आमाल पेश कर दिए जाते हैं। अल्लाह हमारे से इस महीने में राज़ी भी होता है, गज़बनाक भी होता है। तो वो आमाल पेश करने से पहले हर बंदे मोमिन को चाहिए कि उसने ज़िंदगी भर जो भी गुनाह किए हैं, जो भी उसने जुल्म किया, जो भी सताया, लोगों का हक़ खाया, उसे अदा करना भी ज़रूरी है। किसी ने अगर किसी का दिल तोड़ा तो उससे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है, और उस रब्बे क़दीर की बारगाह में तौबा करना भी ज़रूरी है। लेकिन आजकल लोग क्या समझते हैं, एक हमने मैसेज भेज दिया और जो है जो नाराज़ है उससे मैसेज भेज दिया और ये समझते हैं कि हमने उससे जो है माफ़ी मांग ली। इसे माफ़ी नहीं कहा जाता, माफ़ी उसे कहा जाता है अगर आपने किसी का हक़ खा लिया, जब तक आप उसे उसका हक़ अदा नहीं करेंगे, जब तक आप उसका हक़ अदा नहीं करेंगे, जब तक आप उसका माल आप दे नहीं देंगे, या फिर उससे आप जा कर के माफ़ी नहीं मांग लेंगे, और वो सामने वाला जब तक माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ करने वाला नहीं है। इसी तरह हर एक जो है हमने जिसका दिल तोड़ा, जिससे हम बात नहीं करते, जिससे हम नाराज़ हैं, या तो हम उसके पास जाएंगे या फ़ोन करके माफ़ी मांगेंगे। जब वो माफ़ करेगा फिर आकर हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। हम मैसेज भेजते हैं, हम समझते हैं कि हमने बड़ा नेकी का काम कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको उसकी बारगाह में सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए, मैं ये बता रहा था कि हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते। आज ईमान वालों का दिल गुनाह करते करते इतना सख्त और इतना बदतरीन हो गया है कि हमें गुनाह करने के बाद न रब याद आता है, गुनाह करने के बाद न हमें कभी ख्याल आता है
کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں کلمہ ہے، ہمارے دل میں قرآن ہے، ہم اس رب قدیر کی بارگاہ میں جو ہے منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں جو ہمارے جانوں کا مالک ہے، کبھی ہمیں یاد نہیں آتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے کرتے ہمارا دل جو ہے گناہوں میں ایسا ڈوب گیا ہے کہ ہمیں اب گناہ کرنے کے بعد رب یاد نہیں آتا، ہمیں گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کی طرف پھرنے کا دل نہیں کرتا۔ یاد رکھو ہمیں آج وقت ہے لیکن کل وقت نہیں دیا جائے گا۔ تو ایک ایک گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، بندے نے اگر ایک گناہ بھی کیا تو وہ اتنی ساری نحوستیں لاتا ہے، اتنی ساری نحوستیں لاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، اگر ہم نے کسی کو جھوٹ بولا، آج کوئی جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا، مذاق میں بھی جبکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن ہم تو حقیقت میں جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جہنمی بھی بناتی ہے، جنتی بھی بناتی ہے، کسی کا دل توڑ بھی سکتی ہے، کسی کا گھر برباد بھی کر سکتی ہے۔ ان زبانوں میں ایسی اللہ نے طاقت عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کا استعمال ہمیں صحیح میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ زبان ایسی ہے جس سے ہم نے ایک جھوٹ بھی بولا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں گناہ چاہے کون سا بھی کیوں نہ ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے، ہم نے ایک گناہ کیا تو اس کے بدلے میں گویا کہ ہم نے 10 نحوستوں کو اپنے قریب کر لیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سب سے پہلے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے ناراض ہو جائے، اس سے بدترین انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا۔ گناہ کرو، ایک گناہ کے بدلے میں اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں، گناہ کرنے والے پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے گناہ کرنے والے کے ساتھ۔ جب ایک گناہ کا یہ عالم کہ رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس سے جو ہے جنت سے دور کر دو۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے گناہ کیا، اسے جنت سے دور کر دو اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے قریب کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے ایک گناہ ہے جس کی نحوستیں کتنی ساری، اللہ ناراض ہو رہا ہے، بندے پر غضبناک ہو رہا ہے اور اسے جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، جہنم کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ ہے۔ ایک ایک گناہ کا جب یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا غضبناک کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہے۔ رب جس سے ناراض ہو جائے اس کی ساری مخلوقات اس بندے سے ناراض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور صاف فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گناہ ہے جس کی اتنی ساری نحوستیں ہیں کہ پروردگار عالم گناہ کرنے والوں پر غضبناک انداز میں دیکھتا ہے، اور گناہ کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ناراض ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، یاد رکھو اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے اس کی ساری مخلوقات آپ پر لعنتیں برساتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے عادی بن جائیں، ہم سنتوں کے عادی بن جائیں، ہم نماز کے عادی بن جائیں، ہم توبہ کے عادی بن جائیں۔ گناہ سب کرتے ہیں لیکن کمال یہ ہے گناہ کرنے کے بعد بندہ مومن دوبارہ رب کی طرف لوٹ کر آ جائے، یہ کمال ہے۔ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ جنگ کے لیے بلاتا ہے۔ کتنا بڑا جملہ آپ نے بیان فرمایا، ایک گناہ کرنے والا صرف وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کو جنگ کے لیے بلاتا ہے۔ ایسا بدترین اور نحوست والا عمل ہے گناہ کرنا۔ تو یہ گناہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کی طرف جب جو جاتا ہے اور اس کے دل میں فوراً رب کا خیال آیا
اور وہ ڈرنے لگا۔ اللہ نے جس کے بارے میں قرآن میں یوں بیان فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جن کے دلوں میں شیطانوں کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے جو بلاوا آتا ہے، جب بندہ اس میں مائل ہو جاتا ہے اور پھر جب اسے رب یاد آتا ہے، یعنی وہ گناہوں میں چلا گیا، گناہ کی طرف گیا، گناہ کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، پھر اسے رب یاد آیا۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے جب اسے رب یاد آتا ہے، رب کا حکم یاد آتا ہے، تو جب وہ رب کو یاد کر کے الٹے قدم لوٹ کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، جو گناہوں سے لوٹ کر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، یعنی بندہ مومن گناہ کے ارادے سے گناہوں کے قریب گیا، گناہوں کے قریب گیا، گناہ نہ کیا، بلکہ رب کا خوف اس کے دل میں جو ہے آ گیا، اور وہ رب کو دیکھ کر کے پھر واپس لوٹ آیا کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ گناہ سب کو، شیطان سب کو وسوساتا ہے، سب کو وسوسے ڈالتا ہے، اپنی طرف بلانا شیطان کا کام ہے، لیکن بندہ مومن گناہوں کے قریب جا کر کے جب لوٹ کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ وہ رب خود کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ پروردگار عالم کہتا ہے جو بندہ مومن میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، میں اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہوں۔ 2 جنتیں کس بات کی؟ ایک تو یہ کہ وہ گناہوں کی طرف گیا، لیکن صرف وہ میرے لیے گناہوں سے لوٹ کر آ گیا، گناہوں سے لوٹ کر آنے کی وجہ سے اللہ ایک جنت ہمیں عطا کرتا ہے، اور دوسری جنت اللہ کے حضور ڈرنے سے ہمیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ ایسی جنتیں جن کی مثالیں ہم جو ہے دنیا میں دے نہیں سکتے، ایسے بہترین انواع و اقسام کی نعمتیں پروردگار عالم ہمیں جنت میں عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی بہک جائیں، جب کبھی دنیا کے جو ہے رنگینیوں میں پھنس کر کے اگر ہمارا قدم پھسلتا ہوا گناہوں کے دلدل میں اگر ہم پھنس جائیں، رب کی اس آیت کو یاد کر لو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب بندہ مومن شیطان کے بلاوے کی طرف چلا جاتا ہے، اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ تو ہر بندہ مومن کو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر رب کا خوف رہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہوں میں جانے کے بعد اللہ کو یاد کرے اور وہ لوٹ کر کے آئے، سچی توبہ کرے، تو وہ پروردگار عالم ضرور معاف کرنے والا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے مومن کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ گناہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت امام حسین جب کربلا کا میدان تھا، آپ کو معلوم تھا ہم سب کو اس دنیا کو ابھی چھوڑے جانا ہے، ہمارے سے ہماری جانیں ابھی چھین لی جائیں گی، ہمیں یہ لوگ مار کر کے ختم کر دیں گے۔ آپ کو معلوم تھا ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ سوچئے، ایک جو ہے امام حسین ہیں، نبی کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ اور علی کے لاڈلے ہیں، جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو لوگوں کو جب وہ نصیحت کریں گے تو ان کی نصیحت کیسی ہونی چاہیے؟ نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اور کہتے ہیں کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور کہتے ہیں اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ کیسے کیسے 30 مار خاں اس دنیا میں آئے، سبھی نے دنیا چھوڑ دیا، کیسے نامور آئے، سبھی نے دنیا چھوڑ دیا، کیسے کیسے بادشاہ
صرف ایک ملک، ایک ریاست یا پھر ایک اسٹیٹ پر حکومت نہیں، بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے ایسے نامور بادشاہ آئے، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قارون، اس کے پاس ایسا خزانہ تھا جس کی مثال بن گئی، لیکن ایسے کو بھی زمینوں میں دھسا دیا گیا، تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، کیسے کیسے نامور آئے۔ تو حضرت امام حسین نے دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے، کل من علیہا فان، جو آتا ہے سب کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ہمارے بھی نام، ہمارے نمود، ہمارے چرچے اس دنیا سے چند سالوں کے بعد مٹا دیے جائیں گے۔ ہمارا نام دنیا میں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب آپ کو شہید ہونا ہے، ابھی چند گھنٹوں کے بعد آپ کو تلواروں کے سائے میں جانا ہے، ایسے وقت سے پہلے آپ نے اس امت کو یہ درس دیا کہ اے لوگوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے دل نہ لگانا، کیونکہ یہاں جو بھی آتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے، ایک مدت کے بعد، ایک وقت کے بعد اسے اس دنیا کو چھوڑے جانا ہے۔ حضرت امام حسین نے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتایا، انبیاء سے بڑھ کر اس دنیا میں بڑے لوگ کون ہیں، انبیاء سے بڑھ کر نیکوں میں مقام کسی کا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہمیشہ کسی کو رہنا ہوتا تو آج امام الانبیاء یعنی میرے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے، حضرت ابراہیم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے، حضرت آدم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے۔ یہ جتنے نبی ہیں جن کا مقام کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے انبیاء اگر دنیا میں ہمیشہ کسی کو رہنا ہوتا تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے نبی زندہ رہتے۔ جب نبیوں کو اس دنیا کو چھوڑے جانا ہے تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اس دنیا میں کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ تو امام حسین نے کہا یہ دنیا دھوکہ ہے، اس فریب والی دھوکے والی دنیا سے دل نہ لگانا، سب کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا، سب کو اس دنیا کو چھوڑے جانا ہے۔ اور حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو جتنے حسین اور رنگین چیزیں ہیں، یہ جو رنگینیاں ہیں جو ہمیں گناہوں میں ملوث کر کے رکھی ہیں، جو اپنے مگن میں ہمیں ڈبا کے رکھی ہیں، جتنی دنیا کی چیزیں ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، روپیہ ہو، جائیداد ہو، یا دنیا کا نشہ ہو، یا نمود و ناموری ہو، حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہر مزہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہر مزے کا ذائقہ بدل دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کا نمود، آپ کے چرچے اور آپ کی ناموری، یہ سب کچھ اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا، ہر ایک کا حسن ختم ہو جائے گا، ہر نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو وہ آخرت کے سفر کی تیاری کرنا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر لوگوں کو 10 محرم الحرام میں یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو آخرت کے سفر کی تیاری کرو، قبر کے سفر کی تیاری کرو، قبر کی پہلی رات کے لیے تیاری کرو، اس جنازے میں سونے سے پہلے اس دن کو یاد کر کر کے اس دن کی تیاری اگر کرو گے تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ دنیا جس دنیا میں تم کامیاب ہو اللہ تمہیں اس وقت کامیاب بنائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ دنیا جس میں آج ہم دل لگائے ہوئے ہیں، جس میں ہم ایسے مگن ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ گناہ نظر نہیں آتا، جھوٹ بولتے ہیں لیکن جھوٹ نظر نہیں آتا، حرام کھاتے ہیں لیکن حرام پیٹ میں جاتا ہے، ہماری زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، ہمارے سکون کو چھین لیتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں حرام نظر نہیں آتا۔ اتنا مردہ ہو گیا ہے ہمارا دل، اتنا پتھر جیسا سخت ہو گیا ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جس میں ہماری موت کی خبریں لکھ دی جاتی ہے، جس میں ہماری عمروں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، ہماری صحتیں لکھ دی جاتی ہے، خدا نہ کرے اگر ہماری موت اس سال لکھ دی گئی تو وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں سچی توبہ کرنا ہے۔ وہ ہمارے رب کے حضور ہمارے اعمال نامے پیش ہونے سے پہلے، ہمارے دفتر پیش ہونے سے پہلے
پہلے ہمیں سچی توبہ کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ کیوں؟ جب رب راضی ہوتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے ہماری عمروں میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، جب رب راضی ہو جاتا ہے ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، رب اگر راضی ہو جائے تو ہمارے سکون میں اللہ اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو شعبان کا وہ مہینہ ہے، میرے رسول نے فرمایا شعبان کا وہ مہینہ جس میں سب کے نامہ اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ کون اس مہینے میں پیدا ہونے والا ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کے دفتر بانٹ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ اعلان دے دیا جاتا ہے کہ کون اس دنیا کو اب چھوڑے جانے والا ہے، کون جو ہے اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں جو ہے ہمارے دفتر، ہمارے نامہ اعمال رب کے حضور حاضر ہونے سے پہلے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ تبارک و تعالی واقعی میں جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سارے امت کے مومن مسلمانوں کو اس شعبان المعظم کے مہینے کی قدر کرنے اور اس میں آنے والی شب بارات کی رات کی قدر کرنے اور پروردگار عالم اس کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش ہونے سے پہلے ہم نے جو زندگی بھر گناہ کیے ہیں، جو بھی ہم نے بدعمالیاں کی ہیں، پروردگار عالم اس پر ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نصیحت آمیز باتوں کو پروردگار عالم سب کے دلوں میں اتارے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنت نہ پڑھیں سنتیں پڑھیں۔